السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ضیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی۔ ناول کا نام ہے وفا لازم ہے، ایپیسوڈ نمبر 23۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے، کیونکہ اسی طرح ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رمشا بھی کچھ دن پہلے کام چھوڑ گئی تھی، اب اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ وجہ ہادی اب سارا وقت دعا کے اپنے پاس ہوتا تھا، اس کی ہر ذمہ داری دعا کے سر تھی۔ گھر کے کام کاج وہ نہیں کرتی تھی تو رمشا کو اب خود ہی یہاں اپنی جگہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کام چھوڑنے کا کہا تو دعا نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، کیونکہ کھانا اور کام نورا کرتی تھی، جبکہ کپڑوں اور نورا کی مدد کے لیے شبنم کی بہن آتی تھی۔ اس لیے رمشا کی ضرورت تو تھی نہیں، وہ تو صرف مارے مروت رکھی تھی کہ کام نکالنا اچھا نہیں لگتا، اور رمشا کے ماں نے ویسے بھی اس کا کہیں رشتہ طے کر دیا تھا تو اسے جانا ہی تھا، جبکہ اس کے جاتے وقت جہانہ بیگم نے کافی تحفے تحائف اس کی شادی کے لیے دیے تھے۔ ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ پولیس اور کچھ ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جس میں کافی سارے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ خبر سنتے دعا کی جان پر بنائی، کب سے وہ بہرام کو کال کر رہی تھی، مگر مجال تھی جو فون اٹھا رہا تھا۔ دعا نے نانو کو بھی نہیں بتایا تھا، ان کی طبیعت پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا جسم کپکپا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس نے ریحان بھائی کو بھی فون کیا، مگر اس نے بھی ریسیو نہ کیا۔ تبھی باہر گاڑی کی رکنے کی آواز آئی، دعا فوراً دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی بہرام کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے وہ خود پر سے کنٹرول کھوتے اس کے سینے سے لگتے وہ اپنے درمیان کی ہر سرد مہری کو بلا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جبکہ بہرام بھی اسے اچانک خود سے لپٹے دیکھ سمجھ نہ سکا سچویشن کے کیا ہوا تھا۔ وہ اچانک سے آندھی طوفان کی طرح نازل ہوئی اور اس سے لپٹ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں دعا، وہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ وہ ٹی وی پر تو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، بہرام نے نرمی سے کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ہادی کے حادثے کے بعد سے ڈر گئی تھی۔ دعا میں ٹھیک ہوں، بہرام نے دوبارہ کہا تو دعا کو احساس ہوا وہ ابھی تک کسی کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ فوراً پیچھے ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، اندر آؤ، وہ کہتے اندر کی جانب بڑھ گیا تو شرمندہ سی دعا بھی آگے بڑھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں، مگر جو بھی تھا وہ ٹھیک تھا، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ یہ خون؟ کمرے میں آتے دعا کے قدم جیسے دروازے نے جکڑ لیا۔ اس کے لبوں سے بے ربط الفاظ نکلے۔ بہرام کی سفید بے داغ شرٹ پر خون کی دھبے نمایاں تھے۔ یہ کیا ہوا باہر تو اس نے دھیرے اندھیرے کی وجہ سے صاف نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یہ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی چوٹ آئی ہے، بہرام نے بات ٹالی۔ چوٹ؟ میں ٹھیک ہوں، وہ دعا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اکٹھے ہوتے دیکھ نرم لہجے میں بولا، مگر دعا کا کلیجہ حلق میں آ چکا تھا۔ اس کی تکلیف وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، جبکہ دعا کا تو رنگ فک ہو چکا تھا۔ مطلب سچ میں اسے چوٹ آئی تھی؟ وہ فوراً بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ آپ چوٹ دکھائیں۔ وہ تو انکار کرنے والا تھا، اس کے چہرے کو دیکھتے رک گیا اور پھر شرٹ کے بٹن کھولے۔ واقعی میں چھوٹی سی چوٹ کا نشان تھا۔ میں ڈاکٹر کو چیک کروا چکا ہوں، فکر والی بات نہیں ہے، اس نے دعا کو مطمئن کیا۔ کھانا لاؤں؟ نہیں، میں کھانا کھا چکا ہوں، تم آرام کرو۔ اس کے جانے کے بعد دعا کو احساس ہوا وہ کیا حرکت کر گئی تھی کچھ دیر پہلے۔ وہ چلتی ونڈو کے پاس آ رہی۔ دعا نے اپنے گالوں کو چھوا جو بھیگے ہوئے تھے، یہ آنسو وہ چونکی۔ وہ اپنے دل سے بھاگ رہی تھی، دل سے اٹھنے والے سوالوں سے نظریں چرا رہی تھی، مگر اب وہ ان بہتے اشکوں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ محبت اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی کہ ہاں وہ بہرام سے، اپنے چنگیز خان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسے محبت ہو گئی تھی اپنے ہادی کے بابا سے۔ اس کا چہرہ گلناری ہو گیا، دل میں دھڑکنوں کا شور برپا تھا، ہر سو بہار ہی بہار چھا گئی، لب خود بخود مسکرانے لگے۔ اسے بہرام کی ذرا سی چوٹ بھی بےقل کر گئی تھی۔ اسے محبت جیسا خوبصورت احساس چھو گیا تھا، تبھی آہٹ ہوئی۔ یہ مہک، یہ لون کی دل فریب مہک بہرام کے ساتھ ڈریسنگ روم سے ہوا کے جھونکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس میں ہمت نہ ہوئی وہ مڑ کر اس سے نظریں ملائے۔ بے اختیاری میں اس سے جو حرکت ہو گئی تھی، وہ جانتی تھی بہرام کا موڈ خراب ہی ہوگا، جبکہ بہرام کا سیل وائبریشن کر رہا تھا۔ وہ بنا دعا کی طرف متوجہ ہوئے سیل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں واپس آیا اس وقت دعا سو چکی تھی۔ وہ ٹھہر سا گیا، آج کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ دعا کا اچانک اس کے سینے سے لگنا وہ بھی ٹھٹک گیا تھا، مگر آج ایک احساس اسے بھی ہوا تھا اس کے ہونے کا۔ احساس تو اسے بھی ہوا تھا دعا کا اس کی زندگی میں موجود ہونے کا۔ اپنے ہونے کا احساس اس نے آج پہلی بار اسے کروایا تھا اس 1.5 سال میں۔ وہ کچھ پل اسے اور ہادی کو دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ دوسرا فریق اس احساس سے خود انجان ہی رکھتا ہے، اور دعا بھی آج اپنے ہونے کا احساس کروا گئی تھی۔ اسے ان کے درمیان ایک خوبصورت سا رشتہ تھا، جیسے اب بہرام لاکھ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ لاتعداد سوچیں اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگی، جنہیں جھٹک کر وہ سونے کی غرض سے بیڈ کی طرف بڑھ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج شام میں تیار رہنا،
تیار ہوتے بہرام نے ہادی کو کپڑے پہناتی دعا سے کہا، جو ابھی ابھی ہادی کو نہلا کے بات سے نکلی تھی۔ کیوں؟ آج سورج کہاں سے نکلا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ بھلا وہ کیوں اسے شام میں تیار رہنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ کہیں چنگیز خان اسے ڈیٹ پر تو نہیں لے کر جا رہا؟ ہائے دعا، تیرے خواب جیسے پورے ہی نہ ہو جائے۔ اس نے آہ بھرتے دل میں کہا، مجھے ایگزیبیشن میں انوائٹ کیا گیا ہے فیملی سمیت، جانا ضروری ہے، اس لیے تیار ہو جانا۔ جی۔ دعا نے سر ہلایا۔ ہادی بھی جائے گا؟ نہیں۔ وہ یک لفظی جواب دیتے بوٹ پہننے لگا۔ پھر تو بور ہی ہونا، مگر انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کس وقت جانا ہے؟ 7 بجے تک تیار رہنا، میں پک کر لوں گا۔ یعنی افطاری کے بعد؟ ہاں۔ اور پھر 5 بجتے ہی دعا کو ٹینشن لگ گئی کہ کیا پہنے، اسے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار بہرام کے ساتھ جا رہی تھی، اس کی پریشانی روبا نے پل میں حل کر دی۔ زبردست یار۔ دعا جب چینج کر کے آئی تو روبا نے بے اختیار کہا، وہ لائیو کال پہ تھی۔ سیاہ پاؤں کو چھوتی فراک، سمپل، جس پہ کہیں کہیں سیاہی موتی لگے ہوا تھا، جبکہ ساتھ بڑا سا دوپٹہ اور پاؤں میں سیاہی کھوسا پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسکارف کر لوں؟ مرضی ہے۔ اوکے۔ دعا نے لائٹ میک اپ کے بعد سر پر اسکارف کیا اور دوپٹہ ایک کندھے پر سیٹ کر لیا۔ آج تو ڈی ایس پی صاحب کی خیر نہیں، روبا نے آنکھ مارتے کہا، جس پر دعا بلش کرنے لگی۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو 7 بجنے والے تھے۔ بہرام بھی آ گیا تھا۔ نیچے سے آواز آنے لگی۔ دعا فوراً فون اور کلچ لیتی نیچے کی طرف بڑھی، تبھی سیڑھیوں سے اوپر آتا بہرام رکا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی نظر ٹہر سی گئی، خاص کر اسکارف میں مقید اس کے معصوم چہرے پر۔ دعا کے پاؤں کو بریک لگے اس کے سامنے دیکھتے، جبکہ اسے خود کو دیکھتے دیکھ کر اس کی نظریں جھکا گئی۔ میں آتا ہوں، وہ کہتے اوپر چلا گیا۔ قریب 15 منٹ بعد وہ واپس آیا تو سیاہ 3 پیس سوٹ میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ وہ بہت کم ایسے تیار ہوتا تھا، مگر جب بھی ہوتا تو دعا کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر دیتا۔ ترتیب سے بال سیٹ، سنجیدہ چہرہ، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ دعا نے دل میں بہرام کو دیکھتے کہا، جاؤ اللہ کی امان میں، ہادی کی ٹینشن نہ لینا، اچھے سے انجوائے کرنا۔ جی نانو۔ چلیں؟ جی۔ دعا ہادی کو پیار کرتی باہر آئی تو بہرام اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ دعا نے آہستگی بڑھی تو بہرام نے اس کے لیے کار فرنٹ کا ڈور کھولا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ 40 منٹ کا راستہ سفر اسی خاموشی سے کٹ گیا۔ اس کی گاڑی رکتے ہی ایک آدمی فوراً ان کی طرف بڑھا تو بہرام نے گاڑی کی چابی اس کی جانب بڑھا دی، جیسے لیے وہ گاڑی کو پارکنگ ایریا تک لے گیا، جبکہ دعا اور بہرام کے مین انٹرنس پر آتے ہی صحافیوں کا رخ ان کی جانب ہو گیا۔ وہ ہر آنے والے کیا ایسے ہی استقبال کر رہے تھے۔ چند چھوٹے موٹے سوالات سے وہ بہرام سے بھی کچھ باتیں پوچھنے لگی اور دعا کی جانب وہاں کھڑی لڑکی نے بوکے بڑھایا۔ ویلکم میم اینڈ سر۔ آئی پلیز۔ السلام علیکم ڈی ایس پی صاحب۔ وہ دونوں اندر آئی تو جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ بہرام پلٹا، سامنے ہی معاذ عالم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دونوں بغل گیر ہوئے، جبکہ دعا معصومہ سے ملی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ اور امشا بھابھی کیسی ہیں؟ اور بچے؟ الحمدللہ سب ٹھیک۔ وہ نہیں آئی؟ دعا نے پوچھا۔ آنا تو تھا، مگر عین وقت پر کچھ مہمان آ گئے تو وہ رک گئی۔ او، اور تم سناؤ دعا، ہادی کیسا ہے؟ ہادی الحمدللہ ٹھیک ہے، معیز کی طرح شرارتی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات پر معصومہ مسکرا دی۔ معیز کی شرارتوں کا تو پوچھو مت یار، ایسے تو صرف رمشا آپ ہی سنبھال سکتی ہیں، میری تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ بھی اچھا۔ دعا اور معصومہ باتیں کرنے لگی، جبکہ بہرام اور معاذ اپنی سینئر سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یہاں بھی ان کی پولیس اسٹیشن کی ہی باتیں ہو رہی تھی، یہ کیس اور وہ کیس۔ دعا اور معصومہ تو فوراً ایک طرف ہو گئی ایکسکیوز کرتے، جبکہ آئی جی کی وائف اور آج دوسرے آفیسرز کی بیویاں بھی اپنے جاننے والیوں کے پاس چلی گئیں۔ معصومہ اور رمشا سے دعا کی ملاقات ولیمہ والے دن ہوئی تھی اور اچھی جان پہچان ہو گئی۔ دونوں بہت اچھی تھیں، اسے تو یقین نہ آیا کہ دونوں سوتنے تھیں۔ اور پھر انہوں نے دعا لوگوں کو دعوت پر بھی انوائٹ کیا تھا، مگر وہ لوگ جا نہ سکے، اور پھر انوا کی برسی پر بھی تب دعا اور نانو گئی تھی، اس لیے معصومہ سے دعا کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر معصومہ اور معاذ جلدی واپسی کے لیے نکل گئے مکانوں کی وجہ سے، جبکہ دعا اب ٹیبل پر بیٹھی جوس پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ روبا سے میسج پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو۔ ابھی اس کے پاس ایک ماڈرن سی لڑکی آ بیٹھی تھی تو شاید 30 پلس، مگر اس نے خود کو مینٹین کر رکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، دعا نے مسکراتے سلام کیا۔ میرا نام تہمینہ ہے اور میں دعا بہرام گردیزی۔ دعا نے اپنا مکمل تعارف کروایا، جبکہ دعا کی پچھلی طرف والے میز پر بیٹھا وجود پتھر کا ہو گیا۔ ڈی ایس پی بہرام گردیزی کی وائف؟ جی، آپ جانتی ہیں بہرام کو؟ بہت اچھے سے۔ شادی کب کی تم سے بہرام نے؟ ہماری شادی کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ زبردست، کافی جلدی کی بہرام نے، وہ طنزیہ بولی۔ ایکسکیوز می، میں سمجھی نہیں۔ دعا کے تاثرات بدلے، مگر مطلب بہرام تو اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا نا؟ تہمینہ نے آگ لگائی، جبکہ اس کی بات پر دعا مسکرائی۔ آپ کا جواب آپ کے سوال میں ہی چھپا ہے۔ مطلب آپ تھا کہا نا؟
وہ اپنی پہلی وائف سے محبت کرتے تھے نہ کہ ہیں. دعا سمجھ چکی تھی وہ بہرام اور ارم کی جاننے والی تھی اور اس جیسے لوگوں کی عادت سے وہ اچھے سے واقف تھی. باتیں لے کر مرچ مسالہ لگا کر آگے پھیلانا، بہرام ہو یا کوئی اور، وہ یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں. سامنے ہو تو محبت کے دعوے دار اور پل بھر میں بدل جاتے ہیں. آج یہ تو کل دوسری. ایکسکیوز می، آپ ہوتی کون ہے بہرام کے بارے میں یہ بات کرنے والی؟ دعا کا دماغ گھما اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اسی پل ایک اور خوبصورت جولا بنی ماڈرن سی لڑکی اس کے پاس آئی. سرخ ساڑی اس کے سفید دمکتے رنگ پر خوب جچ رہی تھی. دعا چونک گئی اسے دیکھتے. دعا کو ایک آنکھ نہ بھایا اس کا بہرام کی ذات پر اس طرح کمنٹ پاس کرنا. اوپر سے دوسری لڑکی بھی آ گئی. وہ شوہر اس کا یوں سر عام، وہ اس کی ذات پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی، چاہے پھر کوئی بہرام کی جاننے والی ہی کیوں نہ ہو. کسی دوسرے کو کچھ بھی کہنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے، کیا تھا. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہر طلاق کے پیچھے عورت کو ہی مظلوم سمجھا جاتا ہے اور مرد کو ظالم، مگر ضروری نہیں ہوتا کیس ایک ہی ہو. ہر رشتے میں، ہر گھر میں، ہر طلاق کے پیچھے کی کہانی مختلف ہوتی ہے. مگر نہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے یا یہ نہیں سوچتے کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہوگی کوئی وجہ. ہم تو سالوں تک بات کو اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہرام گردیزی کی یہ پرسنل لائف ہے، سو ان کی اپنی مرضی جو کریں. اور ہاں، ایک اور بات، بہرام نہ صرف ایک بہترین بیٹے ہیں بلکہ ایک بہترین باپ اور شوہر بھی ہیں. انہوں نے ہر رشتے کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی کیئر کرنا ہے. سو آپ لوگوں کی سوچ سے وہ ظالم جابر نہیں بن جائیں گی. ان کی ذات کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے آپ کسی دوسرے اچھے موضوع پہ بات کریں. وہ مسکراتے جتاتی ان دونوں کو دھواں ہوتے چہرے پر نگاہ ڈالتی مڑی، مگر ٹھٹک کر رک گئی. اس کے عین پیچھے کچھ قدموں کے فاصلے پہ بہرام کھڑا تھا. سنجیدہ چہرے کے ساتھ دعا قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی. چلیں؟ اس نے بہرام کو سامنے رکتے پوچھا، جبکہ بہرام کے بے تاثر نظریں اس وقت ارم کے چہرے پر تھیں. دعا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھا. چلیں؟ جبکہ بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما تو دعا چونکی. اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی. اس کا نازک ہاتھ بہرام کی گرفت میں تھا. یک دم ہی اس کے سنجیدہ سپاٹ چہرے کے تاثرات نرم پڑے اور پھر نارمل ہوئے، اور پھر وہ دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آگے بڑھتا. اس سے پہلے ارم کی آواز نے اس کے قدم روکے. تعارف نہیں کراؤ گے بہرام؟ بہرام نے جبڑے بھینچ لیا، مگر بڑا نہیں. نہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں. کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ نارمل چہرے سے مڑا اور ارم کی آنکھوں میں دیکھتے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بولا، چلے دعا؟ بہرام نے بہت محبت سے کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ارم اس کے سرد لہجے سے برف کی ہو گئی. حیران تو تہمینہ بھی تھی. دعا الجھ گئی تھی کہ وہ تھی کون جو بہرام کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، اور اوپر سے بہرام کا انداز وہ سمجھنے سے قاصر تھی. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. دعا باہر سے گزرتے منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ بہرام کی نظر سامنے سڑک پر جمی تھی، مگر کانوں میں ایک ہی جملہ برگشت کر رہا تھا، بہرام ایک بہترین شوہر ہے. اس کی نگاہ گھماتے دعا کو جو دیکھا جو اس نے انجان باہر دیکھ رہی تھی. تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ دعا جو چینج کر کے آئی تھی. بہرام کے سوال پر اس کے قدم رکے. کون؟ دعا کو ایک پل کو سمجھ نہ آیا اور وہ الجھی سوالیہ نظروں سے بہرام کو دیکھتی بولی، وہی جس نے ایگزیبیشن پر بات کر رہی تھی. بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا. دعا نے نفی میں سر ہلایا. کون تھی وہ؟ بہرام بنا کچھ کہے آگے بڑھتا. تبھی دعا نے پوچھا. اسے سمجھ نہ آئی کہ بہرام کیوں پوچھ رہا تھا آخر. ارم، وہ سپاٹ لہجے میں یک لفظی بولا، جبکہ دعا پر حیرتوں کا پہاڑ گرا. وہ ارم تھی. دل نے سرگوشی کی. کون سی؟ دعا کے الفاظ بکھر گئے. اسے بہرام کا انداز یاد آیا، وہ مسکراہٹ جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی. کیا وہ ارم کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر آئی تھی؟ اندر آگ سی جلنے لگی، آنکھوں میں مرچیاں سی بھر گئی. بہرام چونکا تھا اس کے لڑکڑاتے لہجے پر. آج کل وہ اسے ہر پل چونکا رہی تھی. بہرام نے دعا کے چہرے کو دیکھا جو دھواں دھواں سا ہو رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں اچانک جمع ہونے والی نمی، ریڈ ساڑی والی. بہرام غور سے دعا کے تاثرات جانچتے بولا، جس پر دعا چہرہ جھکا گئی. دل میں درد سا بھرنے لگا. میں آتی ہوں. دعا فوراً کہتے اس کے پاس سے گزرتی نیچے چلی گئی، جبکہ بہرام اس کے رد عمل پر غور کر رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش بھی. ایک تو آج اس نے بہت عرصے بعد ارم کو دیکھا تھا اپنے سامنے، مگر اپنے اوپر کنٹرول تھا. طلاق کے بعد یہ اس کی دوسری ملاقات تھی ارم سے. ہاں، پہلی بار اسے دیکھنے کے بعد اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے. تکلیف بھی ہوئی تھی، برپا تڑپا بھی، مگر اس بار اسے ارم کے سامنے آنے سے فرق نہیں پڑا. پتہ نہیں کیوں، مگر ارم کو دیکھتے اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ ارم کے سامنے کھڑی بولتی دعا اسے سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا رگ و روح میں. اور ابھی دعا کا اتنا شدید رد عمل اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی نمی اسے بےقل کرنے لگی. بابا بابا. وہ دعا کے بارے میں اور سوچتے اس سے پہلے ہادی اٹھ گیا تھا اور اسے پکارنے لگا. اٹھ گیا میرا شیر بہرام. بہرام نے ہادی کو گود میں اٹھا لیا
اور اس کے پھولے پھولے گالوں کو پیار کیا۔ وہ کھلکھلاتے اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا جو سامنے والے 2 دانت نکل آئے تھے۔ رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر سر بے حد بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی بے پناہ سرخ ہو رہی تھی۔ بہرام دعا سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اس نے موقع ہی نہ دیا۔ اس کے سامنے خود کو بہت مصروف ظاہر کرتی رہی تھی۔ بہرام اس کی آنکھوں سے ساری بات سمجھ گیا مگر اسے ابھی سمجھا نہیں سکتا تھا، اس لیے اسٹیشن چلا گیا۔ جبکہ نانو کے پوچھنے پر دعا نے یہی کہا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، رات لیٹ آنے کی وجہ سے درد تھا، درد میں جس پر انہوں نے میڈیسن کھانے کا کہا۔ 2-3 دن گزر گئے، ان دونوں کے درمیان بات نہ ہوئی۔ دوبارہ سے سرد مہری چھا گئی۔ کیا بات ہے نانو، آپ بہت خوش ہیں؟ دعا بھی نیچے آئی تو جہاں بیگم فون اسٹینڈ کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہاں بچے، بہت ہی خوشی والی ہے۔ تو نانو جلدی سے بتائیں پھر کیا بات ہے، ہم بھی خوش ہو لیں۔ دعا کا موڈ اس وقت کافی اچھا تھا۔ گاؤں سے فون تھا، انہوں نے بات شروع کی۔ سغرا کا نواز کے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے، عید کے دن مہندی اور دوسرے روز بارات اور پھر ولیمہ۔ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے شادی پر، بلکہ کہہ رہی ہیں کہ شادی سے 2-4 دن پہلے ہی وہاں آ جائے، مگر میں نے انہیں سہولت سے سمجھا دیا کہ شادی سے پہلے تو نہیں، البتہ مہندی سے 1 دن پہلے ضرور آ جائیں گے۔ بہرام کے کام کو جانتے تو ہیں کہ اسے چھٹی نہیں ملے گی اتنی زیادہ۔ جی نانو، یہ ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے نانو، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں گاؤں کی شادی دیکھنے کے لیے۔ میں نے آج تک گاؤں کی شادی نہیں دیکھی، بلکہ میں نے تو ابھی تک گاؤں ہی نہیں دیکھا۔ اس کی خوشی اس کی باتوں سے ہی ظاہر ہونے لگی تھی۔ جہاں بیگم اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ ہاں ضرور، تم جا کر خوب انجوائے کرنا۔ مہندی سے 1 دن پہلے جانا پڑے گا کیونکہ گاؤں میں کافی رسمیں ہوتی ہیں اور ایک رسم کے مطابق ہمیں سرفراز کے گیت گوانے پڑیں گے۔ مطلب؟ نانو دعا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں شادی سے پہلے شہروں میں کافی زیادہ رسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح بچے گاؤں میں بھی رسمیں ہوتی ہیں، اور گیت کی رسم مطلب جو ڈھولکی رکھتے ہیں، اس پر اپنی خاصیت کے مطابق رشتہ دار اپنی خوشی سے لوگوں کا منہ میٹھا کرواتے ہیں۔ جتنی بھی عورتیں ڈھولکی والے دن آتی ہیں، انہیں میٹھے میں مٹھائی، چینی یا پھر اور کچھ دیتے ہیں۔ واو، زبردست نانو، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے۔ یعنی ہم بھی ایک دن کچھ نہ کچھ بانٹیں گے۔ ہاں بچے، اسی لیے تو میں نے سغرا سے مہندی سے 1 دن پہلے آنے کا کہا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس دن کا میٹھا ہماری طرف سے ہوگا۔ اور پھر شام کو جہاں بیگم نے بہرام سے بات کی تھی گاؤں جانے کی، وہ پہلے تو خاموش ہوا اور پھر اس نے انکار کر دیا کہ اسے چھٹی نہیں ملنی تھی عید کے دن بھی، اس لیے وہ نہیں جا سکتا تھا شادی پر۔ جہاں بیگم نے کافی اصرار کیا کہ سب ناراض ہوں گے اگر وہ نہ گیا تو، مگر وہ مجبور تھا، اس لیے اس نے یہی مشورہ دیا کہ وہ لوگ چلے جائیں، میں مینج کر لوں گا۔ مگر اس کی بات سنتے دعا کی ساری خوشی ہوا ہوئی۔ اگر وہ ہی نہیں جائے گا تو پھر دعا کو مزہ کیا خاک آئے گا وہاں پر، اور بھی عید کے دن، اور عید بھی وہ جو ان کی شادی کی پہلی تھی۔ دعا کا چہرہ مرجھا گیا جبکہ دل بھی اداس ہو چکا تھا، اور اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی جانے سے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ایکسائٹمنٹ ظاہر کر چکی تھی، اس لیے مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ دل تو کر رہا تھا ایک سیکنڈ نہ لگائے اور انکار کر دے، مگر اب وہ مجبور تھی، سو خاموشی سے گاؤں جانے کے لیے تیاری شروع کرنی پڑی۔ نانو نے دوسرے دن ہی اسے زبردستی شاپنگ پر بھیج دیا تھا، اس کے لاکھ انکار کرنے پر بھی۔ دوسری طرف روبا بھی بہت خوش تھی کہ وہ کسی گاؤں کے فنکشن کو اٹینڈ کرے گی تو اسے بھی گاؤں کا ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ گاؤں سے نوشین، فضا، صالحہ وغیرہ بھی شہر آئی تھی شادی کی شاپنگ کے لیے، تو نانو دعا کو بھی ساتھ بھیج دیتی۔ دعا کا دل تو نہیں تھا مگر مجبوراً اسے شاپنگ کرنی پڑ رہی تھی، اور پھر وہ لوگ 2 دن رہ کر واپس گاؤں چلی گئی کیونکہ اب شادی میں زیادہ دن نہیں تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان لوگوں نے گاؤں جانا تھا۔ دعا کا موڈ صبح سے بہت خراب تھا، اوپر سے اس کی خاموشی۔ بہرام بھی کچھ سمجھ رہا تھا۔ دعا کی خاموشی دیکھتے جہاں بیگم بھی سمجھ رہی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ دعا کچھ دن گاؤں جائے تاکہ بہرام کو ابھی اپنے رشتے پر سوچنے کا کچھ موقع ملے اور اسے بھی دعا کی کمی کا احساس ہو۔ دعا کو لے کے جانے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ جہاں بیگم کا وہ بہرام کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ان بہرام کا جھکاؤ دیکھ اور سمجھ رہی تھی، مگر جانتی تھی وہ کبھی نہیں مانے گا اتنی آسانی سے۔ مگر کب تک ایسے چلنا تھا، اسی لیے وہ یہ موقع دینا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی اگر خود بات کی تو وہ انکار کر دے گا، اور دوسری طرف وہ دعا کی بہرام کے لیے محبت سے بھی انجان نہیں تھی۔ دعا کا اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا، اس کی پسند ناپسند، اسے چوری چوری دیکھنا، اسے دیکھتے ہی دعا کا کھل اٹھنا۔ اب وہ ان کے رشتے کو نیا نام دلوانا چاہتی تھی۔ بہت ہوا تھا ماضی کا قصہ، ارم جا چکی تھی، اب بس وہ بہرام کو اور خود کو سزا نہیں دینے دے سکتی تھی۔ ریحان بھی کسی کام سے بہرام کی طرف آیا جبکہ دعا، جہاں بیگم لوگ گاؤں کے لیے نکلنے لگے تھے۔ دعا کے چہرے پر اداسی کا راج تھا جبکہ آنکھوں میں ایک امید کہ شاید وہ بھی ساتھ چلے، مگر وہ تو صاف کہہ چکا تھا کہ وہ نہیں جا سکتا۔ جہاں بیگم بھی جانا نہیں چاہتی تھی، ایسے عید والے دن کیسے وہ گھر اور بہرام کو چھوڑ کر جاتی، مگر گاؤں والوں نے بہت اصرار کیا تھا، مجبوراً انہیں آج 19ویں روزے والے دن جانا پڑ رہا تھا۔ نانو آپ میری فکر نہ کریں،
میرا ویسے بھی کل سارا دن بہت بزی ہونا اور اگر وقت ہوا تو میں ریحان کی طرف چلے جاؤں گا، بہرام نے نانو کو ساتھ لگاتے کہا، جبکہ دعا خاموش تھی، جھکی نظریں مگر سپاٹ تاثرات۔ ریحان نے ایک نظر بہرام اور پھر دعا کو دیکھا جو ہادی کو اٹھائے ایک طرف کھڑی تھی۔ نانو آپ اس نالائق کی فکر نہ کریں، اسے تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ویسے بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ ریحان نے جہانہ بیگم کو ساتھ لگاتے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ شادی انجوائے کریں جا کے، میں ہر ممکن کوشش کروں گا اسے بھیجنے کی۔ ریحان نے بیٹھنے سے پہلے انتباہ کی جس پر وہ مسکرائی، اوکے اللہ حافظ بھابی۔ دعا بھی ایک امید بھری نگاہ اس پر ڈالے گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اسی پل بہرام کی نگاہ دعا سے جا ملی۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھ کر اسی کو دیکھ رہی تھی، دعا نظریں چرا گئی مگر ایک پل کو بہرام ٹھٹک گیا تھا۔ کیا تھا اس کی نظروں میں؟ چلیں ہم بھی؟ ہاں بس میں نورا بی کو ایک دو ہدایت کر آؤں پھر نکلتے ہیں۔ ہاں۔ ریحان گارڈ سے بات کرنے لگا جبکہ بہرام اندر چلا گیا۔ گاؤں میں ان کا استقبال بہت خوشی سے کیا گیا، سب بہت اچھے سے ملے۔ جہانہ بیگم کا اپنا گھر جیسے انہوں نے پہلے کرائے پر دیا تھا اب وہ خالی تھا کچھ عرصے، اور کچھ کام بھی کروایا تھا انہوں نے۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہی تھی۔ چاند رات کو دعا کی سفر کی وجہ سے بور ہی گزر گئی تھی، مگر صبح عید تھی تو جو بہت خوبصورت مگر اداس بھی۔ یہ عید بابا لوگوں سے بھی دور گزارنے والی تھی۔ پہلی بار صبح اٹھتے اس کی بات ہوئی تھی بابا اور بوا سے، مگر بہرام سے نہ ہوئی۔ پھر وہ کچن میں مصروف رہی، بلکہ سب نے منع کیا مگر وہ میٹھا بنا چکی تھی۔ ہادی کو تیار کیا نانو نے، نانو کی مدد کی تیاری کی اور پھر خود چینج کیا، اور پھر سارا دن شادی والے گھر میں گزر گیا۔ رات تو ویسے بھی مہندی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تم دعا کے ساتھ غلط کر رہے ہو؟ اس وقت بہرام ریحان لوگوں کے گھر تھا، میٹنگ سے واپسی پر سنسان گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اکیلا تنہا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے کسی جیتے جاگتے انسان کے لیے۔ نورا کھانا بنا کے اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی، جبکہ خالی گھر کی خاموشی اسے اریٹیٹ کرنے لگی تو کی لیتا گارڈ کو بتاتے ریحان کی طرف نکل گیا۔ آج ویسے ہی چاند رات تھی، رات کے 11 بجے بھی دن کا سا سامان بنا ہوا تھا، لوگوں سے بھرے بازار۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ چل، مگر نہیں، تجھے تو گھر جانا تھا۔ ریحان اسے دیکھتے طنزیہ بولا، اس نے بہت اصرار کیا تھا کہ آج اسی کی طرف چلو، بلکہ رک جانا، نانو اور بھابھی تو گھر ہے نہیں، مگر وہ نہ مانا۔ ارے بھابھی اتنا تکلف نہ کریں۔ سونیا کو میز پر چیزیں لگاتے دیکھ بہرام کیا اٹھا، اس میں تکلف والی کیا بات ہے بہرام بھائی؟ دعا لوگ گاؤں پہنچ گئے خیریت سے؟ جی کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے ناز۔ اچھا سونیا تم جاؤ، مہندی لگا لو، میں لے لوں گا جس چیز کی ضرورت ہوئی۔ جی، وہ مسکرا کر کہتی چلی گئی۔ بہرام دعا تمہاری بیوی ہے، اسے بیوی ہونے کا حق دو۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ جاتے جاتے کتنی اداس تھی، اسے آس تھی تم شاید ہاں کہہ دو ساتھ چلنے کے لیے، اور یہ پہلی عید ہے شادی کے بعد اس کی، مجھے نہیں لگتا تم نے اسے چاند رات کی بھی مبارک دی ہوگی۔ نہیں بہرام، تم نے ابھی دیکھا میرے صرف اتنا کہنے سے کہ مہندی لگا لو سونیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسی طرح ہر بیوی کو بہت بڑی بڑی خواہشات نہیں ہوتی، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی، ایک بار ان کی تعریف کے دو بول بول دو تو جی اٹھتی ہیں۔ اور تم کیا نہیں کیا دعا نے تمہارے لیے؟ ہادی کو ماں سے بڑھ کر محبت دی رہی ہے، نانو کا ماں کی طرح خیال رکھنا، سارے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے لگی ہے تم سے۔ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی ہے تمہارے لیے محبت، کبھی غور کرنا۔ جانتا ہوں، بہرام کچھ پل کے بعد بولا۔ زبردست، تو پھر بھی اسے آزما رہے ہو؟ بہرام جو ہوا ایک برا سپنا تھا ارم ماضی تھی، بہرام جو ہوا ایک برا سپنا تھا ارم ماضی تھی، اور دعا حال۔ دعا کو ایک موقع دو، اسے بے شک محبت نہیں مگر بیوی کا مان، بیوی کا حق دے دو۔ اتنا عرصہ بہت ہوتا ہے کسی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، اور تم نے دعا کو ہر طرح سے آزما کر دیکھ لیا۔ کل عید ہے، ایک نئی شروعات کرو دعا کے سنگ، اور ہادی کو بھی کھیلنے کے لیے کوئی بہن بھائی لا دو۔ آخر میں وہ بھرپور شرارت سے بولا تو بہرام نے گھورا، جس پر ریحان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کہاں؟ وہ اٹھا تو ریحان بولا، گھر جا رہا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ افسوس، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ریحان نے ماتھا پیٹ لیا، جبکہ بہرام مسکراتے نکل گیا۔ کافی وقت ہو چکا تھا واپسی پر، گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ وہ مین ڈور لاک اوپن کرتا اوپر آ گیا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ملا۔ ہر روز تو جب بھی گھر آتا دعا اور ہادی کی باتیں سننے کو ملتی، مگر آج ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ اس نے شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر اوندھے منہ گر گیا۔ آنکھیں بند کی تو وہی تھی، اس کا مسکرانا، باتیں کرنا، ہادی سے شرارتیں کرنا، گھر میں یہاں وہاں گھومنا، کچن میں نورابی کو ہدایت کرنا، اور سب سے بڑھ اسے چوری چوری دیکھنا، جیسے کسی کو پتہ نہیں چل رہا، مگر بہرام سب جانتا تھا اس کی ہر حرکت۔ نیند تو آ نہیں رہی تھی، ہر پل ہر جگہ نظر آ رہی تھی، اسی کی یادوں میں رات سے صبح کی روشنی پھیل گئی۔ آج ارم کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کے دل و دماغ میں۔ آج عید تھی، وہ بھی اکیلے اٹھ بیٹھا، اور سب سے پہلے اس نے نانو کو کال کی۔ 10 منٹ بعد کی، وہ شاید ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ نانو، ہادی کیسا ہے؟ اور وہ رکا۔ ہادی الحمدللہ ٹھیک ہے، جبکہ نانو نے مسکراہٹ روکی اور اس کی دوسری بات اگنور کی۔ اور باقی سب؟
باقی سب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ. صغرا مجید بھائی ہاں پہلے سے بہت ضعیف ہو گئے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جوانی ڈھل ہی جاتی ہے. اور دعا کیسی ہے؟ بھلا آخر اس نے پوچھ ہی لیا. دعا بھائی تمہاری بیوی ہے، اسے ہی فون کر کے پوچھ لو کیسی ہے. اب کی بار وہ نانو کی چالاکی سمجھ گیا. مشورے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ. نانو مسکرانے لگی اور دعا تو حیران تھی. وہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی مگر خاموشی سے باتیں سن رہی تھی. یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ مگر دعا نے دل ہی دل میں بہت انتظار کیا پر فون نہ آیا. اور پھر نوشین لوگ آ گئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں. دن کا پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے گزر گیا. عید کی نماز کے بعد بہرام آیا تو نورا نے قریب سب چیزیں ہی تیار کر لی تھی. ارے نورا بھی آپ اتنا تکلف نہ کریں، آج تو گاؤں سے آپ کے بچے آئے ہیں، جائیں پوتا پوتیوں کے ساتھ وقت گزاریں. مگر ابھی تو انہوں نے پہلے کچن کی طرف اشارہ کیا. اسے رہنے دے، کام والی صفائی کر لے گی. اور پھر سکینہ نے آ کر سارا کچن صاف کر دیا تو بہرام نے بھی اسے چھٹی دے دی. اب گھر میں وہ اکیلا تھا. تبھی فون بجنے لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برخوردار کہاں ہو؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ. بوا نے تمہاری پسند کی ڈشیں بنائی ہیں. بہرام سلمان صاحب کی بات پر مسکرا دیا اور پھر دن کا کھانا ان کے ساتھ کھایا. آج گاؤں میں مہندی تھی. بہرام کو 3 دن کی لیو مل گئی تھی. ابھی میل آئی تھی. اس نے بیگ کپڑے میں رکھی اور نورا بی کو ہدایت کرتا گاؤں کے لیے نکل گیا. یہاں بھی تو بور ہی ہونا تھا اکیلے، وہ بھی 3 دن تک. ارے بھابھی آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نوشین نے دعا کو کچن سے نکلتے دیکھا. پوچھا. نہیں ہو جاتی ہوں، ابھی تو کافی وقت ہے. دعا جو ہادی کو دودھ بنا کر فیڈر ہاتھ سے ہلاتے اسے ٹھنڈا کر رہی تھی. نوشین کو تیار دیکھتی بولی. ماشاءاللہ نوشین بہت پیاری لگ رہی ہو. سچی بھابھی؟ سچی بہت پیاری لگ رہی ہو. شکریہ بھابھی. اچھا آپ جلدی سے تیار ہو جائیں. آپ بھی ہمارے یہاں فنکشن زیادہ لیٹ نہیں ہوتے، کچھ دیر میں مہمان آنے لگیں گے. آپ جلدی سے تیار ہو جائیں اور جلدی سے آئیے گا. اوکے تم چلو میں آتی ہوں. مہندی کا فنکشن گھر میں ہی تھا. دونوں گھر ساتھ ساتھ تھے اور اس لیے مردوں کی مہندی اس طرف رکھی گئی تھی، یعنی جہارا بیگم لوگوں کے گھر، جبکہ عورتوں کا فنکشن مجید صاحب لوگوں کے اپنے گھر رکھا گیا تھا. جبکہ مردوں کے لیے اس طرف باہر صحن میں بیٹھنے کے لیے چیئرز لگائی جا رہی تھی اور سٹیج بن رہا تھا. دونوں گھروں کے درمیان دروازہ ہونے کی وجہ سے یہ سہولت اچھی تھی کہ اندر سے ہی ایک دوسرے کی طرف جایا جا سکتا تھا. مگر اس وقت چونکہ باہر لڑکے کام کر رہے تھے اس لیے نانو نے کہا تھا کہ جب تیار ہو جاؤ تو سیڑھیوں کی طرف سے اس طرف آ جانا. مگر جاتے ہوئے انہوں نے دعا کو خاص ہدایت کی تھی کہ شادی والا گھر ہے، آتے ہوئے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے لاک کر کے آنا. 100 لوگ آ جا رہے ہیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو. جس پر دعا نے سر ہلایا. دعا کو یہ گاؤں بلکہ یہ گھر بہت پسند آیا تھا. بڑا سا کھلا صحن جس میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے، جبکہ 2 بڑے پیڑ تھے، ایک آم کا درخت جبکہ دوسرا کینو کا، جن کا سایہ قریب سارے صحن میں پھیلا ہوا تھا. گرمیوں میں بنا لائٹ کے بھی ٹھنڈی چھاؤں پلس ہوا کا زبردست بندوبست تھا. قدرتی، جبکہ ایک لائن میں 3 بڑے بڑے کمرے تھے اور ان کے آگے بڑا سا برآمدہ جس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی اور وہ بھی قریب ہال نما کمرہ ہی تھا. اسی برآمدے کی ایک طرف بڑا سا کچن تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک برآمدے میں جبکہ دوسرا باہر صحن میں. اسی طرح برآمدے کی دوسری طرف بات تھا جس کا ایک دروازہ ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا جس میں دعا رکی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا برآمدے میں اس کے علاوہ ایک الگ بات باہر صحن میں بھی تھا. نارمل استعمال کے لیے دعا کو اس گھر کا سب سے زیادہ صحن اور پھر چھت پسند آیا تھا. برآمدے میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں. چھت پر ایک بڑا سا کمرہ تھا جو کمرے کے ساتھ ساتھ سیڑھیوں کی حفاظت بھی کرتا تھا، مطلب سیڑھیوں پر ہی بنا ہوا تھا. اس میں کچھ چارپائیاں اور چیئرز بھی رکھی ہوئی تھی اور پھر بڑا سا کھلا چھت جس پر کھڑے ہو کر نظر دور دور تک جاتی. ارد گرد کے گاؤں، سڑک لہلہاتے سرسبز کھیت اور سب ارد گرد کے گھر جو قریب جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے چھت پر آسانی سے آ جا سکتے تھے. مگر اس گھر کا چھت صرف 2 ہی گھروں سے جڑا تھا، ایک طرف مجید صاحب لوگوں کے گھر سے تو دوسری طرف پیچھے والے گھر کے چھت سے. مگر درمیان میں کافی اونچی دیوار تھی اس لیے آسانی سے آ جا نہیں سکتے تھے بچوں یا لڑکوں کے علاوہ. جبکہ سامنے صحن اور بائیں جانب گلی تھی. دعا نے کمرے میں آتے ہادی کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھے کھیل رہا تھا. اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. مما کا شہزادہ بچہ. دعا نے اسے اٹھا لیا اور فیڈر پلانے لگی اور پھر اسے تیار کیا. وقت گزر رہا تھا اور جیسا کہ نوشین نے بتایا تھا کہ یہاں پر فنکشن جلدی ہوتے ہیں، اسی لیے دعا کو ٹینشن ہونے لگی تھی کہ اسے خود بھی جلدی تیار ہونا ہے. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. دعا نے اجازت دی. چچی ہادی لے کر جائیں دادو کہہ رہی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں. اوکے لے جاؤ مگر دھیان سے، باہر نہ لے کر جانا. نہیں جاتی چچی، یہ امتیاز صاحب کی بڑی پوتی مناہل تھی. دعا نے ہادی کو اسے دیا اور خود تیار ہونے لگی. تیار ہونے کے بعد ایک نگاہ خود پر ڈالی. نانو اور روبا کے کہنے پر اس نے لہنگا پہن تو لیا تھا مگر تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا. ویسے تو سب لڑکیوں نے آج لہنگا ڈریس پہنا تھا. کھلے بالوں کی دعا نے چوٹی میں باندھ لیا تھا.
نانو بلکہ سب نے کہا تھا بیوٹیشن سے تیار ہو جاؤ، مگر دعا نے انکار کر دیا تھا۔ دل تو ویسے ہی اداس تھا، آخر کس کے لیے تیار ہوتی؟ جس کے لیے سوچ سجنا سنورنا تھا وہ تو آیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے لیے آنے کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے۔ دعا کے چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ ملٹی شیڈ لہنگا جس کے ساتھ پنک کرتی پر آف وائٹ رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ لیے وہ سمپل تیار ہو چکی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو حیران ہوئی، باہر سے بھی بہت شور آ رہا تھا، مطلب باہر سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ دعا نے دوپٹہ سر پر لیا اور فون اٹھاتی ہادی کا دوسرا فیڈر لیتی باہر نکلی۔ سارا صحن مردوں سے بھر چکا تھا، اس لیے دروازہ لاک کیا اور اچھے سے چیک کرنے کے بعد سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تبھی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ کیا یہ سچ تھا یا وہم؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا وہم ہے، مگر نہیں، یہ پرفیوم اس کے دل نے دماغ سے سوال کیا۔ شاید کسی اور نے لگایا ہے، کون سا دنیا میں یہ پرفیوم لگانے والا ایک ہی انسان تھا؟ یہ کوئی اور ہے، دعا خود سے کہتے آگے بڑھی اور لہنگا دونوں ہاتھوں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی، اور وہ باہر نکلتی اس سے پہلے کوئی کمرے میں داخل ہوا، اور اوپر کمرے کی لائٹ آن نہیں تھی، مگر باہر جو لائٹنگ ہوئی تھی ان کی روشنی صاف اندر آ رہی تھی، جس سے دعا اس کا چہرہ تو صاف نہ دیکھ پائی، بلکہ دونوں ہی اپنے اپنے دھیان میں مگن تھے، جس وجہ سے زور سے ایک دوسرے سے ٹکرائے جانے سے دعا کا بیلنس برقرار نہ رہ پایا اور پیچھے واپس سیڑھیوں سے ہوتی نیچے گرتی، تبھی کسی نے اس کی کمر میں اچانک ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، جبکہ دعا جو گرتے وقت آنکھیں بند کر گئی تھی اپنے ارد گرد اسی خوشبو کا تلسم محسوس کر گئی۔ یہ خوشبو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، یہ اسی خڑوس چنگیز خان تھا۔ مطلب یہ کہ اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی، وہ واقعی میں وہاں آ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ چند پل کی خاموشی کے بعد دعا کے کان کے قریب سرگوشی ہوئی، بند آنکھوں، چہرے پہ مسکراہٹ، مزاحمت کیے بنا وہ ایسے ہی اس کے قریب کھڑی تھی۔ ایک پل کو بہرام کو غصہ آ گیا، اس کی جگہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، یہ کہ آنکھیں ادار رکھ کر آئی ہو، دیکھ کر نہیں جل سکتی۔ بہرام کا میٹر گھما، مگر جیسے ہی نظر اس کے چہرے کے نقوش سے ٹکرائی وہ ٹہر سا گیا، مگر اب اسے دعا کے مسکرانے سے اس کے دماغی حالت پر شبہ سا گزرا۔ وہ ٹھیک تو تھی نا؟ میں جانتی تھی یہ آپ ہو، لیکن آنکھیں کھولتے دعا بے اختیاری میں بول گئی، جبکہ بہرام چونکا اس کی سحر زدہ آواز پر۔ کیا مطلب؟ وہ دعا کچھ کہہ دی، وہ واپس ہوش میں لوٹ چکی تھی، وہ اب بھی اس کے لیے اتنی ہی قریب کھڑی تھی، جبکہ بہرام نے واضح اس کے بدلتے تاثرات کو محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، دعا پیچھے ہوئی، بہرام ابھی اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ ہو گیا۔ ٹھیک ہو؟ جی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ دعا کو سمجھ نہ آئی وہ اوپر جائے یا واپس اس کے ساتھ نیچے۔ اوپر سے اس کا دل اسے دیکھتے خوشی سے اچھلنے لگا، اس کی خوشی چہرے پہ ظاہر ہو رہی تھی، لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں، آپ نے تو نہیں آنا تھا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ واپس چلا جاؤں کیا؟ نہیں تو؟ دعا کو سمجھ نہ آئی وہ اس سے مذاق کر رہا تھا یا طنز، وہ سمجھ نہ پائی۔ مجھے کیز مل سکتی ہے؟ وہ آخری سیڑھی پر رکا کچھ یاد آنے پر۔ جی، یہ لیں۔ وہ واپس نیچے اتری۔ نانو نے کہا ہے کہ روم اپنی غیر موجودگی میں لاک رکھنا شادی والا گھر ہے۔ جانتا ہوں، ان سے مل کر آ رہا ہوں، اسی لیے اوپر سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ گرل اندر سے بند ہو گئی، کہتے وہ نیچے چلا گیا، جبکہ دعا اپنے کھلے چہرے اور باغ باغ ہوتے دل کے ساتھ چھت سے ہوتی دوسری طرف سے سیڑھیاں اتر گئی۔ اصل عید تو ابھی شروع ہوئی تھی اس کی۔ شرم کرو لڑکی، بڑی بھابھی ہوں، اس نے نوشین کو شرم دلائی۔ اس کی بات پر نوشین بھی ہنسنے لگی تھی۔ دعا بہت انجوائے کر رہی تھی۔ گاؤں میں شادی کی رسم، ایک طرف عورتیں ڈھولکی بجتے گیت گا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کچھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ باہر سے اور ساتھ والے گھر کی مردوں کی آوازیں اور آتش بازی کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آؤ بھابھی، چھت پر سے مردوں کی طرف دیکھتی ہی مہندی کیسے ہو رہی ہے؟ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا، ہم نظر آئیں گی۔ نہیں آتی، اور روشنی زیادہ نہیں ہے۔ چلو آؤ پھر۔ دعا نوشین کے ساتھ اوپر آ گئی، مگر اس کی نظر تو صرف بہرام کو ہی دیکھ رہی تھی، پر وہ تھا کہاں؟ اور پھر وہ نظر آ گیا سامنے سب میں اسٹیج پر نمایاں ہوتا سرفراز اور باقی لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتا۔ ماشاء اللہ، دعا کے دل سے بے ساختہ نکلا۔ سفید شلوار قمیض میں بہت جچ رہا تھا، مطلب اس نے چینج کیا تھا، جب آیا تھا تب تو جینس شرٹ میں ملبوس تھا۔ دعا ایسے دیکھنے لگی، وہ لوگ اندھیرے میں کھڑی تھی اسی لیے نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس طرف تو کافی لیٹ ہو جائے گا، سب پہلے عورتوں کو رسم کر لینے دینا چاہیے۔ ٹھیک کہا آپ نے بہرام بھائی، ارباز نے کہا۔ تو پہلے دلہے میاں کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ عورتوں والی سائڈ پر بھی سٹیج بنا تھا، اور پھر نواز صاحب اور ان کی بیوی نے رسم شروع کی، جبکہ لڑکیاں چھت سے مہندی لے کر آئی تھی۔ چلو دعا بھابھی ہو بڑی، اور یہ بہرام کہاں ہے؟ سغرا بیگم نے دعا سے کہا۔ شاید اس طرف ہے، جاؤ قاسم بھائی کو بلا کر لے آؤ۔ جی نانو، پہلے آپ رسم کریں۔ بہرام کے آتے ہی سب نظریں اس پر جمی تھی، سرگوشیاں ہونے لگی، اسے دیکھتے ہی لڑکیوں کیوں شور مچانے لگی تھی۔ دعا کو سمجھ نہ آئی۔ چلو شاباش بڑے بھائی بھابھی ہو، رسم کرو۔ دعا بہرام کے حوالے سے جانی جا رہی تھی، اسے اس کے نام سے پکارا جا رہا تھا۔
وہ مسکرائی. نانو آپ پہلے ہادی کے بابا کے ساتھ رسم کریں. اس کی بات پر سب حیران ہوئے. کتنی سمجھدار اور عزت کرنے والی لڑکی تھی. آؤ اب تم بیٹھو. دعا کی گود میں ہادی تھا. ماشاءاللہ دونوں کو اکٹھے بیٹھ دیکھ کر سب نے کہا. لڑکیاں بھی حیران تھی. ہادی دعا کی گود سے بہرام کی طرف لپکنے لگا تو بہرام نے اسے دعا سے لے لیا اور پھر رات تک مردوں کا فنکشن جاری رہا. جبکہ لڑکیاں چھت سے دیکھ رہی تھی. جہاں بیگم اب چونکہ تھک گئی تھی تو اپنے کمرے میں آ گئی. ہادی بھی سو چکا تھا اس لیے نوشین اسے نانو کے پاس چھوڑ گئی تھی تاکہ دعا اچھے سے انجوائے کر سکے. کافی دیر تک فنکشن دیکھنے کے بعد دعا کے پاؤں سن ہو گئے تھے. اتنی دیر وہاں کھڑے ہو کر اور نہیں دیکھ سکتی تھی. ویسے بھی لڑکوں کی طرف اب قوالی ہو رہی تھی جس کی آواز تو ویسے بھی اسے کمرے میں بھی آ جاتی تھی. اسی لیے نیچے چلی گئی. بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی مگر اب اس ضد نے اسے اور تھکا دیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اٹک کہاں گئی تھی. تبھی اچانک دروازہ کھلا. دعا کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی. بنا دوپٹے کے کھلے بال جو کچھ دیر پہلے اس نے کھولے تھے کندھے پہ ڈالے. اس نے گھبرا کر ارد گرد نظر دوڑائی مگر دوپٹہ کافی دور رکھ چکی تھی. اگر جاتی بھی تو بہرام کے پاس سے گزرنا پڑتا. پیچھے سے ہاف کھلی زپ. دعا نے فوراً کھلے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور رخ موڑ گئی. جبکہ اسے دیکھتے بہرام نے پیچھے سے دروازہ لاک کیا تھا کہ کوئی آ نہ جائے. بہرام اسے دیکھتے پاس سے گزرتے چینج کرنے چلا گیا. 2 ہونے والے تھے اور کل رات بھی تھی. کیا مصیبت ہے. اوف اللہ کیا کروں اب. دعا کے کندھے درد کرنے لگے تھے. ہاتھ پیچھے کیے مگر زپ نے قسم کھا لی تھی کہ نہیں کھلنا. آخرکار اٹک گئی ہو. دعا زچ ہو اٹھی. نہ تو پیچھے دیکھنے ہو رہا تھا اور نہ ہی سمجھ آ رہی تھی. باہر وہ جا نہیں سکتی تھی کہ زپ آدھی کھلی ہوئی تھی جبکہ یہاں کسی کا نمبر نہیں تھا. پاس کسی کو مدد کے لیے بلا لیتی. ہادی بھی نانو کے پاس تھا. وہ انہیں کے کمرے میں سو گیا تھا جس وجہ سے دعا نے سوچا کہ پہلے کپڑے چینج کرتی. اتنے بھاری ڈریس پر تھا پر ہادی کو لائے گی. آخر اس نے تھک کر چھوڑ دیا. کسی کو ہی بلاتی ہوں. وہ دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف لہنگا دونوں ہاتھوں میں اٹھائے بڑھی ابھی کچھ قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ ایک دم لائٹ چلی گئی. اوہ اسے یاد آیا کل بھی تو اسی وقت لائٹ گئی تھی اور ابھی پھر سے. فون کہاں ہے. دعا نے خود کلامی سے کہا اور اندھیرے میں ڈھونڈنے لگی. تبھی یو پی ایس آن ہوا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی. اب کہاں جاؤں گی. نوشین تو شاید ابھی بھی چھت پر ہی ہے. دعا بچے خود کرنا ہوگا. وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آ گئی. اوپر سے بہرام بھی آ چکا تھا. دعا جلدی کر. مگر اس نے تو شاید قسم کھا لی تھی نہ کھلنے کی. دعا آنکھیں بند کیے زور آزمائی کر رہی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور اس کو غور سے دیکھا. بہرام کی خوشبو اور لمس پر دعا کا سانس رک گیا. آنکھ کھلی تو آئینے میں سے اس کی نظر بہرام پر اٹک گئی. وہ اپنے دھیان میں زپ میں اٹکا کپڑا نکال رہا تھا جو جلدی اور لاپرواہی سے بند ہونے سے اٹک گیا. کتنے مکمل لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ. وہ دونوں کے عکس کو دیکھتی کھو سی گئی. کتنا وجیح تھا وہ. جتنا خوبصورت تھا اس سے زیادہ وہ اچھے دل کا مالک تھا. سچ کہا تھا اس نے. اس دن وہ ایک بہترین باپ بیٹا اور شوہر ہے. 1.5 سال میں کبھی اس نے بہرام کے ساتھ انکمفرٹیبل محسوس نہیں کیا تھا. وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا. وہ اس کی بیوی تھی. نکاح میں تھی. وہ چاہتا تو اسے اپنا حق وصول کر لیتا مگر نہیں. اس نے نفرت کی بھی تو ڈھنگ سے اور اگر محبت کرے گا تو کتنی شدت ہوگی. دعا کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی. کتنی خوش قسمت تھی. اسے بے اختیار میں ارم کی قسمت پر رشک آیا. کتنی محبت کی ہوگی بہرام نے اس سے. کیا کبھی بھی اس سے محبت کرے گا. ہو گیا. تبھی بہرام نے احتیاط سے زپ کھول دی. نہ زپ ٹوٹی اور نہ کرتی خراب ہوئی. اس نے کہتے آئینے میں دیکھا. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ اس کی مہویت محسوس کر گیا تھا. ہو گیا. اس نے دوبارہ کہا تو وہ چونکی. شکریہ. وہ پلٹتا اس سے پہلے دعا نے کہا اور کپڑے لے کے چلی گئی. واپس آئی تو چہرہ صاف تھا. بنا میک اپ کے. دعا رکی. بہرام کو ونڈو کے پاس کھڑے دیکھتے وہ حیران ہوئی. وہ یہاں کیوں کھڑا تھا. وہ بھی اس وقت. وہ پاس سے گزرتی اس سے پہلے اس کے قدم رکے. اس کی کلائی بہرام کی گرفت میں تھی. دعا مجھے تم سے بات کرنی ہے. دعا رک گئی اپنی کلائی بہرام کی گرفت میں دیکھتے اور اس کی بات. دعا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. دعا تم ایک بہت اچھے دل کی مالک ہو. میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی اور ایسی ایک غلطی میں نے کچھ سال پہلے بھی کی تھی ارم کی صورت میں. دعا چونک گئی. وہ آج پہلی بار ارم کا ذکر اس کے منہ سے سن رہی تھی. ارم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں بکھر سا گیا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. ہر طرح سے میں نے اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کی مگر ہر بار اس نے میرے یقین توڑا. مگر جب اس نے ہادی کو مارنے کی کوشش کی تو میں اپنی نظروں ہی میں گر گیا کہ میں نے اس لڑکی سے محبت کی تھی جو اتنی گری ہوئی تھی کہ اپنی خواہشات کے لیے اپنے بچے کو مارنے لگی تھی. حالانکہ پہلے بھی وہ قاتل تھی ان معصوم جانوں کی جنہوں نے ابھی ٹھیک سے سانس بھی نہیں لی تھی. اور پھر میرا ہر عورت سے یقین اٹھ گیا. مگر مانتا ہوں ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. مگر میں نے عورت کا ایک بڑا مکروہ روپ دیکھا تھا. وہ مجھے دھوکہ دیتی تو شاید میں سنبھل جاتا مگر اس نے تو اپنے 1 دن کے بچے کا چہرہ دیکھنے سے بھی انکار کر دیا. کیسی ماں تھی وہ. وہ رکا. اس نے میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے یقین کو بھی توڑ ڈالا. دعا کے آنسو زمین پر گر رہے تھے. وہ جانتی تھی بہرام کے اندر بہت درد بڑا تھا
اور آج اگر وہ بول رہا تھا تو وہ اسے بولنے دینا چاہتی تھی تاکہ اندر کے غم باہر نکالے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ محبت کے 1000 وعدوں میں ایک وعدہ وفا لازم ہے، مگر وہ مجھ سے تو کیا اپنی ممتا سی وفا بھی نہ کر پائی، اور پھر تم میری زندگی میں آئی۔ نانو کے کہنے پر میں نے تم سے رشتہ جوڑا، مجھے تم سے ایک دوسری ارم نظر آنے لگی، مگر تم نے میری ہر غلط فہمی ہر قدم پر دور کی۔ کون کرتا ہے ایسا کسی کے لیے جو تم نے ہادی کے لیے کیا؟ تم نے اس کی زندگی میں وہ خلا نہیں پیدا ہونے دی جو ماں کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں آنی تھی۔ تم واقعی میں ایک عظیم لڑکی ہو۔ وہ رکتے اس کی طرف مڑا۔ نہیں بہرام، میں عظیم نہیں ہوں، میں نے تو صرف ایک عام سی لڑکی ہوں۔ ماں کی کمی کیا ہوتی ہے میں نے محسوس کی ہے، اور ہادی سے تو میرا دل کا رشتہ جڑ گیا تھا، تو میں اسے کیسے یہ کمی محسوس ہونے دیتی؟ وہ روتے روتے مسکراتے بولی، میں تم سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، بہت دل دکھایا ہے تمہارا میں نے۔ بہرام دعا کی نم آنکھوں میں دیکھتا بولا، ارے نہیں پلیز، آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں، میں بھی تو آپ کو تنگ کرتی رہی ہوں۔ یہ بھی ہے، وہ اندر سے ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ شکریہ دعا۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ میری اور ہادی کی زندگی میں آنے کے لیے۔ دعا کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم نے ہماری زندگی میں آ کر اسے مکمل کر دیا۔ یہ ہادی کے بابا کہہ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے بھی شرارت سے بولی، بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں، اور ہادی کے بابا کے ساتھ ساتھ میں بہرام بھی ہوں۔ تم مجھے بہرام کہہ سکتی ہو، اس نے اجازت دی۔ دعا مسکرائی، پھر تو میں یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جو بہرام کے اٹھے ہوئے آئی برو کو دیکھا تو مطلب ڈی ایس پی بہرام گردیزی مجھے شکریہ کہہ رہے ہیں؟ دعا مسکراہٹ دباتی بولی۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی چمک بھی واپس لوٹ چکی تھی۔ بہرام کو دیکھتے اس کی شرارت کو انجوائے کرتے وہ کھل کر ہنسا تھا، جبکہ اس کو پہلی بار اتنا کھل کر مسکراتے دیکھ وہ حیران ہوتے اس کے ڈمپل میں کھو سی گئی۔ ویسے عید مبارک، کچھ یاد آنے پر بہرام نے کہا۔ یاد آ گیا آپ کو؟ دعا کو شکوہ یاد آیا۔ ویسے تو اب تو عید گزر بھی گئی۔ عید دنوں سے نہیں بلکہ دلوں سے ہونی چاہیے۔ ریئلی؟ جی، بہرام دعا کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ آپ بہرام ہی ہے نا؟ اسے شک گزرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے تو پکے کوئی ہم شکل لگ رہے ہیں، وہ اتنی سنجیدگی سے بولی کہ بہرام کا کہکہا فلک شگاف ہوا۔ سارا کمرہ اس کے کہکہے میں سے گونج اٹھا۔ تمہارا بیٹا بھی ایسے ہی گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مطلب؟ دعا چونکی۔ مطلب کو چھوڑو، نہیں بتائے نا، مطلب اسے پیار کیا اور اسی طرح مسکراتے بات کی تو تو اس بیچارے کا بھی کیا قصور؟ پھر اس نے یہ اتفاق آج سے پہلے دیکھا نہیں تھا؟ آج ایسی بھی بات نہیں؟ جی، جو ہوا دعا میں اسے بھولنا چاہتا ہوں اور ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں جس میں درمیان والا بہرام نہ رہے بلکہ پہلا والا بن جائے اور ایک نارمل اور پرسکون زندگی او نو، کیا ہوا؟ وہ دعا کی بات پر چونکا۔ ہمیں نا اسی خڑوس سے بہرام کی عادت ہو گئی ہے اور ہمیں وہی چاہیے۔ دعا اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی، سوچ لو، پھر نہ میرے بیٹے سے شکایت لگانا میری۔ ہاں، آپ ہماری باتیں سنتے تھے؟ ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ ایک بات پوچھوں؟ جی، جس دن ہم ایگزیبیشن میں گئے تھے اس دن روئی کیوں تھی؟ بہرام نے دھماکہ کیا۔ میں؟ ہاں تم، وہ ایسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں تو، وہ صاف مکر گئی۔ تو میری آنکھوں میں دیکھتے کہو۔ بہرام دعا کی نظریں چرانا محسوس کرتے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا تھا، مجھے نیند آ رہی۔ وہ کہتے جاتی اس سے پہلے بہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچ لیا، جس سے وہ اس کے ساتھ آ لگی۔ ارم کی اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، اس لیے بے فکر رہو۔ جھکتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور کہتے اس کے ماتھے پر محبت بھری پہلی مہر سب کی۔ دعا تو شوق میں چلی گئی مارے خوشی کے۔ دعا یہ سچ ہے مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی؟ اس کی بات پر دعا کی مسکراہٹ سمٹی۔ شاید ابھی وقت لگے گا، مگر یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ میرا اور میرے کمرے کا تمہارے بنا اب دل نہیں لگتا، ہر چیز سونی سونی سی ویران تھی۔ بہت کوشش کی مگر نہیں رہا گیا تو اسی لیے فوراً یہاں آ گیا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ دعا تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کیا کہہ رہا تھا اس کا چنگیز خان کہ اس کے دل اس کے بنا نہیں لگ رہا تھا؟ ایک سچ اور بھی ہے۔ کیا؟ یہی کہ مجھے بھی ہادی کے خڑوس بابا سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہتے چہرے اس کے سینے میں چھپا گئی۔ جانتا ہوں۔ ریلی؟ وہ حیران ہوتی پیچھے ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم خود بھی انجان تھی۔ بہرام آپ کتنے ہو؟ وہ مطلب چالاک۔ دعا جبکہ دعا دوبارہ مسکراہٹ دباتی چہرہ چھپا گئی۔ اب کی بار اس کے شرمانے پر بہرام کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بہرام، محبت میں کیے ہر وعدے کو اپنی وفا سے سچ کر دوں گی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہرام کے بعد دعا نے بھی انشاءاللہ کہا۔ اجازت ہے؟ بہرام کی نظریں اس کے لبوں پہ ٹھہر گئی تھی۔ دعا اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے آنکھیں بند کر گئی۔ آپ کی ہوں۔ خود سپردگی کا بڑا خوبصورت اظہار تھا۔ بہرام نے جھکتے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ باہر چاند شرما گیا اور اندر دعا کی گرفت اس کی قمیض پر سخت ہوئی۔ بہرام اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لایا اور کمرے کی تیز روشنی گل کر دی۔
دعا کو اپنی فراک کندھے سے سرکتی محسوس ہوئی تو تکیہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ بہرام کا محبت برا لفظ کندھے گردن سے ہوتے لبوں پر اور پھر چہرے کے ایک ایک نقش پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے مکمل کر رہا تھا۔ دعا کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ وہ سایہ بنتے اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا، جبکہ دعا اپنا لب دانتوں تلے دبائے اس کی شدتوں کو محسوس کرتے پاگل ہونے لگی تھی۔ آج وہ ہادی کی ماں سے بہرام کی بیوی کا حق پا چکی تھی۔ آنسو لڑکھڑاتے تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ مکمل ہو چکی تھی۔ باہر فضا میں ہر سو خوشبو بکھر گئی، جبکہ چاند کئی بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ جی تو ناظرین، کیسے لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔